بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I start with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Dear students, this is lecture of week number 3. In week number 2, we studied Suratul Anfal, the verses of Suratul Anfal. Now here, in week number 3, we are going to start Hadith portion of your syllabus. Dear students, as you all are well aware, after the Holy Quran, Ahadith Mubarakah are the main and important source of Islamic laws. As Almighty Allah says in the Holy Quran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Accept that which the messenger gives you, and abstain from that which he forbids you. یعنی میرا نبی جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے، جس سے روکے، اس سے باز آ جاؤ۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کی ہے وہ ہے احادیث مبارکہ کی۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث کا مطلب کیا ہے۔ Where from this word hadith is derived. Dear students, hadith, it is an Arabic word and derived from the word hadasa. It is derived from this word hadasa, which means any saying or narration or the tradition. When we talk about the word hadith and about its literal meaning, so it means any saying, narration or tradition. But in Islamic terminology, it's mean the saying or tradition of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. جب بھی ہم حدیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ بات حدیث مبارکہ میں موجود ہے، تو ہمارے ذہن میں ایک کنسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ کنسیپٹ کیا ہے کہ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب جنرلی حدیث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول مبارک ہوتا ہے۔ Dear students, there are two types of hadith which are also provided in your notes on page number 103. The first is حدیث کی دو ٹائپس ہیں۔ پہلی ٹائپ ہے حدیث قدسی اور دوسری ٹائپ ہے حدیث نبوی۔ حدیث قدسی
یہ وہ حدیث کی قسم ہے، یعنی یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں، words of Almighty Allah, saying of Almighty Allah and narrated by His Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam is called حدیث قدسی. یعنی اللہ کے الفاظ ہم تک پہنچائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اچھا، سوال پیدا ہوتا ہے، is Holy Quran can be called حدیث قدسی؟ آنسر از نو. قرآن مجید بھی تو اللہ کا کلام ہے اور ہم تک پہنچایا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تو قرآن مجید کو حدیث قدسی کیوں نہیں کہا جاتا؟ اسے اللہ کا پاک کلام کیوں کہا جاتا؟ تو تھوڑا سا اس میں ڈفرنس ہے. قرآن مجید بھی اللہ کا کلام ہے. The Holy Quran is also the saying of Almighty Allah. لیکن بیچ میں ایک واسطہ ہے، ایک ذریعہ ہے. Almighty Allah revealed the Holy Quran through Chief Angel Jibreel to the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے جبریل امین کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. اس لیے قرآن کو ہم حدیث قدسی نہیں کہتے. لیکن حدیث قدسیہ جو کہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو ڈائریکٹلی بغیر کسی ذریعے اور واسطے کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا کرتا تھا. اسی لیے ان الفاظ کو، ان اقوال کو حدیث قدسی کا درجہ دیا گیا ہے. اسی طرح آپ آگے چل کر پڑھیں گے فرسٹ ایئر میں اسلامیات میں کہ جو وحی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہوتا ہے، یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں، there are two types of revelation. وحی مطلوع اینڈ وحی غیر مطلوع. آپ سے پوچھا جائے وحی مطلوع کیا ہوتی ہے؟ مطلوع کا جو لفظ ہے یہ تلاوت سے نکلا ہے، یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وہ الحمد سے لے کر والناس تک سارے کا سارا کلام جو کہ وحی مطلوع ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں. اور وحی غیر مطلوع یعنی ہے وہ بھی وحی ہے، وہ بھی اللہ کا کلام، لیکن بیچ میں واسطہ نہیں ہے، جو کہ غیر مطلوع ہے، یعنی قرآن کی طرح ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے. So these all sayings and narrations of Almighty Allah narrated to us by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, they are consisted of حدیث قدسی. یہ وحی غیر مطلوع یعنی قرآن کی طرح ہم ان کی تلاوت نہیں کرتے. تو یہاں پر جو حدیث قدسی ہے یہ وحی غیر مطلوع کے زمرے میں آتی ہے. اس کے بعد حدیث کی دوسری ٹائپ ہے حدیث نبوی. حدیث نبوی کی تعریف کیا ہے؟ What is the definition of حدیث نبوی؟ Saying or narration or the tradition of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم narrated by his companion. Any saying, any narration of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم narrated by his companions is called حدیث نبوی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال جو ہم تک پہنچائے آپ کے صحابہ نے، اسے حدیث نبوی کا درجہ دیا جاتا ہے. ویسے تو حدیث نبوی کی بہت ساری ٹائپس ہیں، لیکن جو مین ٹائپس ہیں حدیث نبوی کی جو آپ کے علم میں اضافے کے لیے آپ کو یہاں بتائی جا رہی ہیں، دے آر 3 types. حدیث نبوی کی یہ 3 مین ٹائپس ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث سکوتی یا تقریری. حدیث قولی کیا ہے؟ حدیث قولی میں یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، قول سے قولی نکلا ہے، سینگ.
any saying of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam narrated by his companion is called hadith qawli. حدیث فعلی، فعل سے نکلا ہے فعلی. فعل means an action. Any action of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam narrated by his companion or explained by his companions in their own words is called حدیث فعلی. یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل، اب اس میں قول کی بات نہیں ہو رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی الفاظ میں ہم تک پہنچایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے یا اس طرح کرتے ہوئے پایا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل جو کہ بیان کر رہے ہیں صحابہ اپنے الفاظ میں، اسے حدیث کا درجہ حاصل ہے اور وہ حدیث کی ٹائپ حدیث فعلی کہلاتی ہے. اس کے بعد آتی ہے حدیث سکوتی یا تقریری. سکوت کا مطلب ہوتا ہے خاموش ہونا، اور تقریر کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ایکسپلین کرنا. حدیث سکوتی، اس میں نہ تو رسول اللہ کا کوئی قول ہے اور نہ ہی فعل موجود ہے، بلکہ یہاں پر موجود ہے صحابہ کا فعل. Any action of the companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam done in the presence of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam kept silence. Means Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam did not raise any objection is called حدیث سکوتی. صحابی کا کوئی بھی فعل جو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس میں کرتے ہیں، رسول اللہ کی موجودگی میں کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے ہیں، ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتے. مطلب صحابی کا وہ فعل جو رسول اللہ کی موجودگی میں اور حاضری میں کیا جا رہا ہے وہ درست ہے، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا. سکوت کا مطلب ہوتا ہے خاموشی. تو صحابی کا وہ فعل جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائلنس اختیار کی، اسے بھی حدیث کا درجہ حاصل ہے، اور حدیث کی ٹائپس میں اسے حدیث سکوتی کہا جاتا ہے، یا پھر اسے حدیث تقریری بھی کہا جاتا ہے. Any action of the companions of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم done in the presence of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. He did not kept silence. Here he did not kept silence. یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے تقریر فرمائی. اپنے اس صحابی کے اس عمل پر آپ نے اس صحابی کو اپریسیشن دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنتا، یو ہیو ڈن ویری ویل، بہت اچھا کیا آپ نے. تو یہ ہمارے نبی کی طرف سے تقریر کہلائے گی، اس عمل کی وضاحت کہلائے گی. تو صحابی کا وہ فعل، وہ ایکشن جو وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں فرما رہے ہیں، اب رسول اللہ سکوت اختیار نہیں کر رہے بلکہ تقریر فرما رہے ہیں، صحابی کو اپریسیشن دے رہے ہیں. تو صحابی کا وہ فعل یا وہ قول حدیث تقریری کے زمرے میں آتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھیں حدیث کی کچھ ٹائپس جو کہ آپ کو سمجھانا نہایت ضروری تھی. اب یہاں پر آپ کے سلیبس میں جو آپ کے لیے میٹرک بورڈ نے ڈیزائن کیا ہے، تقریباً 20 حدیثیں ہیں، اور یہ ساری کی ساری 20 احادیث جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک ہیں اور حدیث قولی کے زمرے میں آتی ہیں. کیونکہ اقوال ہیں، قول کی جمع اقوال، اس لیے ان احادیث کو احادیث قولیہ کا درجہ حاصل ہے. تو آئیے آج کے اس لیکچر میں ہم پہلی حدیث شروع کرتے ہیں. ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جب سے آپ کا یہ پیپر پیٹرن چینج ہوا ہے، پہل یہ ہوا کرتا تھا کہ حدیث کے ساتھ ساتھ اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی ایکسپلینیشن بھی ریکوائرڈ ہوا کرتی تھی. اب ایسا ہرگز نہیں ہے. حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کی ٹرانسلیشن آپ سے ریکوائرڈ ہوتی ہے، یا پھر اس حدیث کے متعلق آپ سے کوئی کوشچن پوچھ لیا جاتا ہے جس کا آپ نے آنسر دینا ہوتا ہے، اور وہ شارٹ کوشچن آنسر میں جو ہے شامل کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم حدیث نمبر 1 اسٹارٹ کر رہے ہیں. دیز آر یور میٹرک کلاس نوٹس آف اسلامیات which are
provided to you from your school admin. Hadith number 1, supreme deeds and supreme prayer. سب سے افضل ترین عمل اور سب سے افضل ترین دعا. ہمارے نبی کے جو ہے الفاظ میں اسے ہم نے سمجھنا ہوگا. ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا اوپینین ہوتا ہے. everyone have their own opinion. لیکن نبی کا اوپینین کیا ہے؟ سپریم ڈیڈ. اگر آپ لوگوں سے پوچھیں آپ کی نظر میں سب سے افضل ترین عمل کیا ہے، کوئی کہے گا میری نظر میں سب سے افضل ترین عمل حج کرنا ہے، کوئی کہے گا زکوٰۃ دینا ہے، کوئی کہے گا حج کرنا ہے، کوئی کیا کہے گا، کوئی کہے گا میری نظر میں سب سے افضل ترین عمل نماز پڑھنا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر میں افضل ترین عمل کیا ہے، وہ ہم اس حدیث میں پڑھیں گے. سب سے افضل ترین دعا کیا ہے؟ آپ لوگوں سے ان کا زاویہ جانیں، لوگوں سے ان کی رائے جانیں، طرح طرح کے آپ کو جوابات ملیں گے. بھئی سب سے افضل ترین دعا کیا ہے؟ لوگ کہیں گے بھئی میری نظر میں سب سے افضل ترین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مکہ مدینہ دکھائے، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اتنا بینک بیلنس دے دے، اتنی پراپرٹی دے دے. لیکن نبی کی نظر میں according to the opinions of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم, what is the best supplication among all supplications and what is the best action among all actions? The holy prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم said, افضل الاعمال لا الہ الا اللہ. The most supreme deed among all deeds is the recitation of لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ It is the first part of our kalima. جو ہم کلمہ طیب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لا الہ الا اللہ یہ ہمارے کلمے کا پہلا حصہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ سب سے افضل ترین عمل ہے کہ آپ اس کی تلاوت کریں اور اسے پڑھیں لا الہ الا اللہ. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا ہی کافی ہے، بلکہ محدثین نے اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہی کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کی مراد لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو اس کے لوازمات ہیں، انہیں بھی پورا کرنا ہے. تو ہمارے نبی کے مطابق لا الہ الا اللہ اٹ از دا بیسٹ ایکشن امنگ آل ایکشن. وافضل الدعاء الاستغفار، اور جو افضل ترین دعا ہے ہمارے نبی کے مطابق وہ استغفار ہے. What is استغفار؟ استغفار is the begging of pardon from Almighty Allah، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے. انما الانسان مرکب الخطاء والنسیان، انسان اللہ کے فرامین کو بھول جاتا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے معافی کی جو ہے ایک جگہ دی ہے، رکھی ہے. جب بندہ معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اپنے کیے گئے گناہ پر ندامت کا، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اپنے بندے کے اس گناہ کو معاف فرماتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اپنے اس بندے کے گناہ کو نہ صرف معاف فرماتا ہے بلکہ اس گناہ کو نیکی میں تبدیل فرما دیتا ہے. قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت موجود ہے. تو یہ جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے آپ نے، اس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ سب سے افضل ترین عمل رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور سب سے افضل ترین دعا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے پریویس گناہوں کی معافی مانگیں. اس حدیث کے مطابق کچھ سوالات ہیں جو آپ کے پیپر میں آتے ہیں. یہاں پر یہ آپ کو نوٹس میں آپ کا اسٹڈی پیپر آپ کو دکھایا جا رہا ہے آن پیج نمبر 166. یہاں سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا یہ حدیث کب کب اور کون سے پاس پیپر میں آئی ہے.
تو حدیث نمبر 1 کو آپ دیکھیں. حدیث نمبر 1 ٹرانسلیشن آف دس حدیث از ریکوائرڈ, اور یہ حدیث 2010 میں آ چکی ہے. What is the best way to remember Allah and what is the best supplication؟ آپ سے سوال ہو سکتا ہے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں the best way to remember Allah is to recite لا الہ الا اللہ. اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں. اور آپ سے پوچھا جائے کہ سب سے بہترین دعا کیا ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. What is mean by the word الہ in لا الہ الا اللہ؟ یہ کوشچن آپ کے پاس پیپر میں 2012 میں آ چکا ہے. آپ سے پوچھا جائے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ میں ورڈ الہ استعمال ہو رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود. اب معبود بہت سارے ہیں, جیسے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو آپ کو یہ بتاتا چلوں علم اضافے کی نیت سے کہ لا الہ الا اللہ کا یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تو یہ ترجمہ غلط ہے. کیونکہ معبود کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کی عبادت کی جائے, جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ معبود ہو جاتا ہے. لوگوں نے چاند کی عبادت کی, سورج کی پوجا کی, بتوں کی پوجا کی, بلکہ آج کل تو بندروں کی پوجا کی جاتی ہے, سانپوں کی پوجا کی جاتی ہے. تو یہ معبود کہلائیں گے کیونکہ ان کی عبادت کی گئی, لیکن یہ معبود برحق نہیں ہیں. کیا یہ عبادت کے لائق ہیں؟ نہیں. تو آپ کو پتہ چلا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے, اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. تو جب بھی آپ ترجمہ کریں یا اپنے بچوں کو سکھائیں تو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کریں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں. معبود برحق عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے, اس کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے. There is no God except Allah, یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کوشچن نمبر 3 یہاں لکھا ہوا ہے, Write 3 attributes of Almighty Allah. اللہ تعالیٰ کی 3 صفات تحریر کیجئے. یہ بہت ہی آسان کوشچن ہے, آپ اپنی ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات, ایٹریبیوٹس آف Almighty اللہ. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. اگر آپ اسے انگلش میں کہنا چاہیں, اللہ از omnipotent, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اللہ از omnipresent. یا آپ یہ کہنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے, سب کو رزق دیتا ہے, اللہ تعالیٰ غفار ہے, یا اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے, اللہ از omniscient. تو اس کو آپ اپنی ورڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں حدیث نمبر 2 کی طرف. آپ کے سلیبس کی حدیث نمبر 2, it is about the importance of education. Dear students, the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam said about the importance of education. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Acquiring of education is obligatory on all Muslims. یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. مسلمان صرف مرد نہیں ہوتے بلکہ مسلمان عورتیں بھی ہوتی ہیں. جتنا علم حاصل کرنا مسلمان مردوں پر فرض ہے, اتنا ہی علم حاصل کرنا مسلمان عورتوں پر بھی فرض ہے. اب یہاں پر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ علم کی قسمیں کتنی ہیں. ہمارے پاس علم کی 2 ٹائپس ہیں, ایک ہے یونیورسل نالج اور دوسرا ہے ریلیجیس نالج, دنیاوی علم اور دینی علم. ہمیں اس میں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے, جیسا کہ آج کل پایا جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں یونیورسل نالج کو گین کرتے ہیں, انہیں دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ایون دے ڈو ناٹ نو اباؤٹ دی بیسک انفارمیشن آف دیئر ریلیجن. یعنی وہ یونیورسل نالج میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں, دین کا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ ایسے بھی لوگ ہمارے پاس موجود ہیں who are called master of religious education, religious knowledge, but they don't know even which currency is going on in this world. یعنی دین کے علم کے تو بڑے ماسٹر ہیں, لیکن دنیاوی علم جو ہے ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا.
یہ کہلاتا ہے افراط و تفریط۔ ہمیں دونوں کو برابر لے کر چلنا ہے، ہمیں دونوں علوم کو برابر لے کر چلنا ہے، افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں جو دعا تعلیم فرمائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں دنیا کا علم بھی حاصل کرنا ہے اور دین کا علم بھی حاصل کرنا ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں دین کا علم سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ تو عزیز طلبہ طالبات، آپ کو اس حدیث سے پتہ چلا کہ علم حاصل کرنا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، اور ہمیں دونوں طرح کے علوم حاصل کرنے چاہیے، either it is universal knowledge اور religious knowledge۔ علم کی اہمیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے بہت سارے ارشادات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائے، جیسے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم کے بارے میں، اطلب العلم من المہد الی اللحد، سیک نالج فرام کریڈل ٹو دا گریو، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک۔ اس حدیث مبارکہ سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کی کوئی جو ہے عمر کی قید نہیں رکھی گئی، علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، اگر آپ چاہیں کہ آپ علم حاصل کریں آپ کو اجازت ہے، دین آپ کو کسی بھی طرح کی ریسٹرکشن جو ہے نہیں لگاتا کہ آپ نے علم حاصل اس ایج کے جو ہے اسٹیج پر نہیں کرنا، اس ایج کے اسٹیج پر نہیں کرنا، بٹ دین کہتا ہے کہ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں بلکہ آپ کو کرنا چاہیے، because it is our religious obligation as Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم taught us in hadith number 2, طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم۔ The Holy Prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم said, acquiring of knowledge is obligatory. It is our religious obligation that we have to acquire knowledge. We have to get knowledge, get education. Okay, my dear students, now we proceed towards hadith number 3. Learning and teaching of the Holy Quran. This hadith is about the learning and teaching of the Holy Quran. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ. Among you, he is the best who learns Quran and teaches to others. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ہمیں درس دیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ سب سے بہترین شخص وہی ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہم نے اسے کیا بنا دیا؟ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا سب سے بہترین ہے، بلکہ آپ حدیث نمبر 3 دیکھیں، حدیث نمبر 3 میں تعلم کے الفاظ موجود ہیں۔ تعلم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا، سکھانا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم سے کہا کچھ جاتا ہے، ہم کرتے کچھ ہیں۔ اپنی طرف سے ہم نے کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں امینڈمنٹ نہیں کرنی۔ اگر ہم کریں گے تو پھر ہم اپنا جو موٹیو ہے یا جو گول ہے ہمارا وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کے بارے میں حکم دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جب ہم قرآن کو سیکھتے نہیں ہیں، سکھاتے نہیں ہیں؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تعالی ہم سے فرما کیا رہا ہے۔
کس طرح کے ارشادات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں عطا فرمائے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا ہے تو ہم عمل اس پر کیا خاک کریں گے؟ تو قرآن عمل کی کتاب تھی، سیکھ کر اس پر عمل کرنا تھا ہم نے اس کو پڑھنے اور پڑھانے کی حد تک محدود کر دیا۔ عزیز طلبہ طالبات، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ نو ڈاؤٹ قرآن کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ جو ہمارے اسکالرز جو ہیں ہمیں تعلیم فرماتے ہیں وہ ہے لرننگ، وہ ہے ریسیٹیشن۔ It is the first step and first principle to learn the Holy Quran. You have to know how to recite the Holy Quran. قرآن کو پڑھنا کیسے ہے، اس کے قواعد اور ضوابط کے ساتھ آپ کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے۔ اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہے understanding. Now what you have recited you have to understand. جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، پڑھنا سیکھا ہے، اب آپ کو سمجھ میں بھی آنا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا کیا ہے۔ کیا یہاں پر آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، ریسیٹیشن کے بعد آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے، انڈرسٹینڈنگ، اور انڈرسٹینڈ کر لینے کے بعد آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، جسے آپ کہتے ہیں after recitation you have to understand, and after understanding of the Holy Quran you have to act upon. آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کے بعد بھی آپ کا کام ختم نہیں ہو جاتا، but what you have to do? You have to convey the message of the Holy Quran to other Muslims. So these are 4 initial principles or steps for the learning of the Holy Quran, which are fixed by our scholars. Number 1 you have to know how to recite the Holy Quran. Number 2, what you have recited. Now second step is that you have to understand whatever you have recited. After understanding you have to act upon, and after acting upon the Holy Quran you have to convey the message of the Holy Quran to other Muslims. Okay dear students, this was hadith number 3 about the learning and teaching of the Holy Quran. Now we proceed towards hadith number 4. It is the last hadith of our today's lecture. Hadith number 4 is about the importance of the sending benediction to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. درود پاک کی اہمیت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا گرامی پر درود پاک پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، اسے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے اس طرح سے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ. One who sends benediction once unto me, for him Allah opens a door of safety for him. جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ من جو کوئی، صلی درود پاک پڑھتا ہے، علیہ مجھ پر، مرتن ایک مرتبہ، 5 مرتبہ کی بات نہیں ہو رہی، 10 مرتبہ کی بات نہیں ہو رہی، 100 مرتبہ کی بھی بات نہیں ہو رہی۔ مرتن کا جو لفظ ہے عربی میں ایک مرتبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ونس، فتح اللہ، اللہ کھول دیتا ہے، لہو اس کے لیے جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کیا کھول دیتا ہے؟ بابم،
باب عربی زبان میں دروازے کو کہتے ہیں. من العافیہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے. ایک دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے درود پاک کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں ہمارے کندھوں پر 2 فرشتے موجود ہیں. اینجلس، دے آر انویزیبل کریشن آف آل مائٹی اللہ. یہ جو فرشتے ہیں انویزیبل ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، دے آر ناٹ ویزیبل. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے کندھوں پر 2 فرشتے موجود ہیں اور ان 2 فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. جو سیدھے کندھے پر فرشتہ ہے، رائٹ ہینڈ شولڈر پر جو فرشتہ موجود ہے وہ ہماری نیکیاں لکھتا ہے. جب بھی ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو وہ حرکت میں آتا ہے اور ہماری نیکی کو لکھ لیتا ہے. اور جو ہمارے لیفٹ ہینڈ شولڈر پر جو فرشتہ موجود ہوتا ہے وہ ہماری برائیاں لکھتا ہے. اور یہ ایک مکتوب جو ہے اللہ تعالیٰ اس لیے ان فرشتوں سے لکھوا رہا ہے تاکہ جب کل قیامت کا دن ہو تو ہم اپنے اعمال کو جھٹلا نہ سکیں. ثبوت کے طور پر جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو الٹے ہاتھ والا فرشتہ کچھ نہیں کرتا، سیدھے ہاتھ والا فرشتہ حرکت میں آتا ہے، وہ ہماری نیکی لکھ لیتا ہے. اور جب ہم کوئی برائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو سیدھے ہاتھ والا فرشتہ کچھ نہیں کرتا، الٹے ہاتھ والا فرشتہ اس برائی کو لکھ لیتا ہے. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا عمل تعلیم فرمایا ہے جب وہ عمل کرتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کے جو فرشتے ہیں، دونوں کندھوں کے جو فرشتے ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں. اور وہ عمل کیا ہے؟ یقیناً میری مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے عزیز طلبہ طالبات. وہ عمل کوئی اور نہیں، نہ تو وہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، بلکہ وہ عمل درود پاک ہے. درود پاک وہ عمل ہے جب بھی ہم درود پاک پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو سیدھے کندھے والا فرشتہ جو ہے ہماری 10 نیکیاں لکھتا ہے. اور جب بھی ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے 10 گناہ بھی معاف فرماتا ہے. تو ہمارا جو الٹے کندھے والا فرشتہ ہے وہ ہمارے 10 گناہوں کو اریز کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. درود پاک وہ افضل ترین عمل ہے یا وہ عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ شامل ہے. عزیز طلبہ طالبات، درود پاک جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں اور زیادہ اضافہ فرمائے. آپ کے درجات اور زیادہ اضافہ، ویسے بھی آپ کے درجات بہت زیادہ بلند ہیں، لیکن ہمارے دعا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سے محبت کرنے والوں میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے. تو قرآن مجید کی آیت نمبر 56، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے درود پاک کا اہل ایمان کو حکم دیا ہے. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بڑی مشہور آیت ہے جو ہم دعا کے آخر میں پڑھتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. Allah and His angels shower their blessings upon the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, O people who believe, you also send your salutation and your benediction upon the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as much as you can. یعنی تمہیں بھی چاہیے کہ تم میرے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجو. یہ جو درود پاک ہے یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا بھی بہترین ذریعہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ مومن دعا کرتا ہے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، لٹکی رہتی ہے. جب وہ درود پاک پڑھتا ہے تو درود پاک کی برکت سے اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے پہنچا دی جاتی ہے. اور ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے درود پاک کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوگا کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہی شخص ہوگا. تو ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے، ہم میں سے جو کوئی چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اسے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زیادہ قریبی جو ہے جگہ ملے یا اسے زیادہ قریبی ساتھ ملے، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. تو عزیز طلبہ طالبات، یہ حدیث نمبر 4 تک آج ہم نے پڑھا ہے. تو آپ کا جو سلیبس ہے اس میں 20 احادیث شامل ہیں
آپ نے یہ جو حدیثیں پڑھی ہیں ان حدیثوں کی ٹرانسلیشنز یاد کرنی ہے اور ان کے کوشچن آنسرز آپ کے یہاں نوٹس میں موجود ہیں. آپ نے ان کوشچن آنسر کو بھی میمورائز کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے آج کا جو ہوم ورک ٹاسک ہے first of all you have to memorize meaning of hadith, types of hadith which are also provided in your notes. Then you have to memorize all ahadith which are taught to you. آپ نے صرف حدیثیں یاد نہیں کرنی بلکہ حدیثوں کی ٹرانسلیشن بھی یاد کرنی ہے. Plus question answer which are provided in your notes. I hope that you have understood these 4 ahadith. Allah Hafiz, fi aman.